کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ ایک خوشخبری آپ کو قوم کو دے دوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کو پتہ ہے لاسٹ فرائیڈے کو آئی ایم ایف نے ایل او آئی بھیجا تھا، لیٹر آف انٹینٹ۔ اس میں کچھ مائنر ایڈٹس تھے، کچھ چیزیں تھیں جو ہم کو ایڈٹس کرنے تھے، کچھ اسٹیٹ بینک کی طرف سے، کچھ فائنانس ڈویژن کی طرف سے، شاید ریونیو کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ہم نے آئی ایم ایف کو بھیجا، پھر رات کو بھی میٹنگ ہوئی تھی، ہمارے 2-3 میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ رات کو بھی فائنانس ڈویژن والوں کی، ریونیو والوں کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی، اسٹیٹ بینک کی اس سے پہلے میٹنگ ہو چکی ہے، میں بھی شامل تھا اس میں۔ تو آج انہوں نے پھر ہم کو بھیج دیا ہے نیا ایل او آئی، تو میں آج کے دن میں سائن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھیج دوں گا۔ تو یہ ایک مرحلہ جو تھا وہ آئی ایم ایف کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ہم امید کر رہے ہیں کہ اگست کے مہینے کے اندر بورڈ میٹنگ ہو جائے گی، غالباً 29 تاریخ کو۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائے گی۔ پروگرام تو آپ کو پتہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ڈالر 17 جولائی کے بعد سے کنٹرول سے نکل گیا تھا ہمارے تقریباً، اور بہت 2-4 دن تک اور پورے ہفتے تک 10 دن تک روز بڑھتا رہا، لیکن 2-3 دن تک تو کافی بڑھا، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب 239 روپے تک پہنچ گیا تھا انٹر بینک میں، تو پھر ہم نے کنٹرول کر لیا، اور اس کے بعد سے وہ بدستور 15 دن تک واپس آتا رہا ہے۔ تو 1 اگست سے لے کر 15 اگست تک دنیا کی بہترین جو سب سے مضبوط کرنسی تھی وہ آپ کا پاکستانی روپیہ تھا، اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی اسٹاک مارکیٹ تھی وہ آپ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ میں جولائی کے مہینے میں جب بہت کرنسی ٹوٹ رہی تھی، اس وقت بھی آپ سے یہ گزارش کرتا تھا کہ دیکھو مجھے امپورٹ روکنے دو، تھوڑا سا میں امپورٹ کم کر لوں گا، تو امپورٹ کو اگر میں ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر لے آؤں گا تو خود بخود آرگینکلی روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ روپے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کوئی ایسے وہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی شوخی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ روپے کی اسٹرینتھ شوڈ ریفلیکٹ دا اسٹرینتھ آف دا اکانومی۔ روپیہ آبویسلی ان دی اینڈ ریفلیکٹس کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن۔ اگر آپ 80 بلین ڈالر کا امپورٹ کرتے ہیں جو پچھلے سال ہم نے کیا، اور 31.7 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کے تحت آپ 48.3 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا جو آپ کو چیزیں بیچ رہی ہے آپ کو 80 بلین ڈالرز کی خریدنی ہے، لیکن آپ کے پاس جو چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے وہ صرف 31.3 بلین کی ہے، تو 48 ارب ڈالرز آپ کو کہیں سے چاہیے۔ 30 ارب ڈالرز تو ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کام کرتے ہیں، وہ پاکستان میں جب اپنے والدین کو بھیجتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، تو اس کے عوض ہم روپے دیتے ہیں ان کو، لیکن وہ ڈالرز ہم کو مل جاتے ہیں۔ پھر بھی رہ جاتے ہیں 20 بلین ڈالرز تقریباً، تو 17.5 بلین ڈالرز پچھلے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ اب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے جب ہمارے دوست حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ معیشت کی صرف ایک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ گروتھ کو وہ نہیں دیکھتے تھے، جو امپروومنٹ کری ہم نے انفراسٹرکچر میں وہ نہیں دیکھتے تھے، 12,000 میگا واٹ بجلی ہم نے لگائی وہ نہیں دیکھتے تھے، 1700 کلو میٹر موٹر وے بنائے ہم نے وہ نہیں دیکھتے تھے، کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ بولتے بس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ ہے، اس لیے آپ کی معیشت کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پچھلے 4 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا، پونے 4 سالوں میں 19,200 ارب روپے کا، 19,300 ارب روپے کا آپ نے قرض بھی چڑھا دیا، جو کہ پچھلے اس کے پہلے کے 71 سالوں کے 79% برابر ہے، اور آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی 17.5 بلین ڈالرز کا دے دیا۔ آپ نے 1500 ارب روپے آپ نے بجلی کے اندر تقریباً سرکولر ڈیٹ کے چڑھائے، جو 1062 کا ہم چھوڑ کے گئے تھے مئی تک، وہ اور 1100 جون تک تھا، اس کو آپ نے بڑھا کر تقریباً 2500-2600 روپے لے آئے۔ جو گیس کا سرکولر ڈیٹ جس کا ہم نے نام پہلے نہیں سنا تھا، وہ اب نئی چیز آ گئی ہے، اور 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے۔ 200 ارب ڈالر روپے کا 2 مہینوں کے اندر آپ نے سوئی نیدن کے اندر نقصان کیا، 2 سردیوں میں، جہاں پہ آپ نے ایل این جی جو ہے وہ لوکل گیس کے ریٹ سے $20 کی ایل این جی خرید کے، جب ہسٹوریکلی آپ کو $4 کی ایل این جی مل رہی تھی، آپ نے ایل این جی وہ نہیں خریدی کہ بھئی ہم لانگ ٹرم معاہدے نہیں کریں گے۔ شاہد عباسی کو اور مجھ کو تھوڑے عرصے تک جیل بھی بھیج دیا آپ نے۔ دنیا کے سستا ترین ہم نے ٹرمینل لگایا، آپ نے کہا ہم ٹرمینل لگا رہے ہیں، ہر کوئی منسٹر پی ٹی آئی کا آتا تھا کہتا 15 دن میں ٹرمینل شروع ہو جائے گا، کبھی بھی شروع نہیں ہوا پونے 4 سال میں۔
اس کے بعد آپ نے یہ مہنگا ترین ہم کو یہ سسٹم جب دیا آپ نے کہ جس میں آپ نے ایک لانگ ٹرم معاہدہ نہ پیٹرول کا کیا نہ ڈیزل کا کیا، جو پہلے رکھے ہوئے تھے کچھ کروڈ کے ڈیزل کے معاہدے قطر سے وہ کویت سے وہ چل رہے تھے، 10 بلین 10.3 بلین آپ دیکھے گئے ہمیں ریزروز میں، اور 21 بلین کا اس سال 22-23 کے اندر جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہے، 2 بلین کا جون جولائی میں بھی کرنا تھا، 3 بلین کا جون جولائی میں کرنا تھا۔ پھر آپ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی بھائی، تو 48 بلین ڈالر جب نہیں ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو دوسرے ملکوں سے مانگنے ہوں گے تو وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب 17 بلین کا تم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرو گے اور دنیا میں اب کوئی بھی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب آئی ایم ایف نے آپ سے ایک دم منہ موڑ لیا اور آپ نے آئی ایم ایف سے منہ موڑ لیا، آپ نے ان کے معاہدہ کر کے آئے، آپ نے سائن کری، اور پھر آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو ایمنسٹی بھی دوں گا، پھر آپ جا کے فیول بھی سبسڈی دیتے ہیں، پھر جا کے آپ پیٹرول پہ سبسڈی دیتے ہیں، پھر جا کے آپ بجلی پہ سبسڈی دیتے ہیں، تو وہ کون سی آزادی ہے جب آپ کو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ آپ کو کہ 21 بلین دینے ہیں اور 9 بلین ہیں آپ کے پاس، اس سے زیادہ تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، اور 1 روپیہ آرام ہے اگر انہوں نے کہیں امپورٹ روکنے کی کوشش کری ہو، ویسے بس قرض پہ قرض پہ قرض پہ قرض۔ اور یہ صرف پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں رہا ہے، پی ٹی آئی نے خاص طور پہ یہ کیا ہے، لیکن یہ ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی کیا ہے۔ مشرف صاحب کے زمانے سے، مشرف صاحب جو تھے 2007-8 کے اندر سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے، 8.1%۔ شہباز شریف آئے اور میں بھی ان کے ساتھ آیا، ہم نے یہ کہا آپ سے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ روپے کو لے کر آئیں گے، مضبوط کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کو امپورٹ کے اوپر کرب کرنا ہے۔ میں 2 مہینے کے اندر ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا تھا، لیکن ہم نے امپورٹ کے کرب کرا۔ پہلے ہم نے نان نیسیسری یا نان اسینشل یا لگژری گڈس کے اوپر چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر پابندی لگائی، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، ہم نے پابندی لگائی، بڑی چیخیں اٹھی کہ ہمارے چاکلیٹ روک دیے گئے، ہمارے جوتے روک دیے گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نے ایک پابندی لگائی۔ اس کے بعد ہم نے گاڑیوں کے اوپر پابندی لگائی، ایئر کنڈیشنرز کے اوپر پابندی لگائی، فریجز کے اوپر کہ امپورٹڈ فریجز بند کر دو، وہ آج بھی بند ہیں۔ اس کے بعد نے کہا جو لوکل بنتے ہیں، جو کہ زیادہ تر امپورٹڈ ہی ہوتے ہیں، 90% اس میں امپورٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ یار جتنا لے رہے ہو اس کے آدھے لو۔ آدھے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاکستانی اس میں کام کرتے ہیں، میں ان کی نوکریاں تو ظاہر ہے نہیں چھڑوانا چاہتا تھا۔ ہم نے ان سے باتیں کی کہ یار دیکھو نوکریاں نہیں ختم کرنا لوگوں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہم سے بڑا تعاون کیا، میں اس کا شکر گزار ہوں پاکستان کے تمام امپورٹرز کا، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر دیتے ہیں، آدھے سے زیادہ ہم کو ٹیکس جو ہے پورٹ پہ ملتا ہے، اور پورے کا پورا ٹیکس ہم کو امپورٹ گڈ جب سسٹم کے تھرو ہوتا ہے اس کے بلا اس پہ ملتا ہے۔ باقی پاکستان کے اندر اللہ کی مہربانی سے ہم میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے یا کوئی بھی بہن جو ہے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو امپورٹڈ گڈ پورٹ سے آتے ہیں وہ کسی کی فیکٹری میں جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹریس ہو جاتے ہیں تو ہم اس کا پورا سسٹم کا ٹیکس لیتے ہیں، اور اس ٹیکس لینے کی وجہ سے ہم نے اپنی معیشت کو انکمپیریٹو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ ہم امپورٹ کو اتنا مشکل کر دیا، ہم نے مہنگا کر دیا، تو لوگ یہیں پہ بیچنے سے منافع کماتے ہیں، ایکسپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم وہاں سے بھی ویسا بھی ٹیکس انشاءاللہ لے کے آئیں گے کہ جس میں اگر آپ 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا آپ سے زیادہ ٹیکس لیں گے، وہ بھی ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں آپ کو، مگر ہم نے جو چیز کرنی تھی وہ کر کے دکھا دی۔ آج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کل شام تک اس پاکستان میں 3.4 بلین ڈالرز گئے تھے بینکنگ سسٹم سے، اور 4.1 بلین ڈالرز آئے تھے۔ وی ہیڈ مور منی کمنگ ان، 600-700 ملین ڈالرز مور کمنگ ان دین گوئنگ آؤٹ۔ آپ امپورٹس دیکھ لیجئے، پچھلے سال سے میرے خیال سے 20% کم ہے پرسوں تک کے، لیکن ایکسپورٹ 5% اللہ کی مہربانی سے زیادہ ہے۔ اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس جو ہے ہم روز مانیٹر کرتے ہیں، وہ تقریباً امپورٹ کے برابر رہے گی، وہ انشاءاللہ رہے گی، اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جب سے آپ نے امپورٹ کو تھوڑا سا کم کیا ہے، تھوڑا سا لگام دیا ہے، انرجی کو بھی کم کیا اور نان انرجی چیزوں کو بھی کم کیا، تو یہ بہتری آئی ہے۔ جب آپ نے سستی چیزیں بیچی ہیں، سبسڈی پہ بیچی ہے، 20% ڈیزل کی کنزمپشن بڑھ گئی، لوگوں نے ہولڈ کیا۔ یہ پیٹرولیم منسٹری کی بڑی بات ہے، اوگرا کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی سپلائی چین نہیں توڑنے دی، اور یہ سپلائی چین چلتی رہی، اور اوگرا ایک فارمولے کے تحت پرائز بڑھاتی ہے۔ کل پروگرام میں پرسوں شاید کسی ٹی وی کے پروگرام میں، جیو کے پروگرام میں گیا تھا شہزاد اقبال کے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائز کا کیا ہوگا، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1 روپیہ بھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا، نہ لیوی لگاؤں گا۔ تو آج صبح جب کل رات کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائز بڑھی ہے، ڈیزل کی 8 آنے کم ہوئی ہے، میرے خیال سے کیروسین میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے، ایک چیز کی کم بڑھی ہے، 6 روپے کچھ پیسے، 6 روپے 72 پیسے۔ تو
6.25 रुपए। तो वो हामिद मीर साहब जो थे, मेरे भाई हैं, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। लेकिन और आप लोगों को ये सिस्टम पता है, लेकिन नहीं पता तो मैं फिर आपके सामने वो पाकिस्तान आपके तवज्जुह से पाकिस्तानी कौम के सामने भी रख देता हूँ कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा जो है वो एक प्राइस हर 15 दिन के लिए डिटरमिन करती है। ये एक सिस्टम चल रहा है। पहले ये ब्रांड के ऊपर होता था, अब जो है ये प्लेट्स के ऊपर होता है। पिछले 2-3 साल पहले जब शॉर्टेज हो गई थी तो पीटीआई के ज़माने में ये एक शॉर्टेज ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये प्लेट्स के ऊपर डाल दिया। सिंगापुर में एक मार्केट है प्लेट्स की मार्केट, जिसमें रोज़ शाम को 5 बजे पाकिस्तान के टाइम पे 6 बजे हमको पता चलती है कि वो मार्केट कितनी थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुशाइन बात है कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। हमने तो 15 दिन के पिछले 15 दिन की एवरेज फ्लैट प्राइस को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और हम अस्यूम करते हैं कि कंपनियां जो ले रही हैं इस फ्लैट प्राइस पे ले रही हैं। किसी कंपनी ने अगर कोई साहूकार नहीं है, अगर सस्ता भी ले लिया तो हमको उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने एवरेज प्लेट्स की प्राइस को लिया, उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करा, उसके ऊपर हम प्रीमियम डालते हैं। क्योंकि आजकल रिफाइनरी की शॉर्टेज है तो हमको डॉलर डीजल और पेट्रोल दोनों प्रीमियम पे मिलता है। हमारा एक लॉन्ग टर्म डील है कतर से, सॉरी कुवैत से, जिसके तहत डीजल हमको $8.5 के प्रीमियम पे मिलता है, मगर पेट्रोल पाकिस्तानी कंपनियों को $17 के प्रीमियम पे मिलता है, पीएसओ को 17 के प्रीमियम पे मिलता है। और उसके अंदर एलसी के चार्जेस भी होते हैं, कंफर्मेशन चार्जेस भी होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं। लेकिन ये $17 का $17.5 का नंबर था। पिछले 15 दिनों पहले जब था तो वो $15 था, इस बार 17.5 हो गया। प्रीमियम जो है रिफाइनरी की शॉर्टेज के ऊपर भी आगे पीछे होता रहता है। ऐसा ही आपको बता रहा हूँ कि शायद हिंदुस्तान का 12.5 है, हमारे यहाँ 17 हमको लगता है। तो उसके बाद हम प्लेट्स को डॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं, उस पर फिर हम प्रीमियम डालते हैं, इंसिडेंटल्स डालते हैं, श्रिंकेज डालते हैं, और उसके बाद हम एक नई प्राइस दे देते हैं कि ये प्राइस होगी। मगर इसमें एक चीज़ और भी होती है कि इस बार जो कीमत आई है, मिसाल के तौर पर जो आज तेल आया है, वो तेल मिसाल के तौर पे आज हमने उसको, अगर डॉलर की प्राइस 213 हो गई है तो हमने शायद एवरेज प्राइस जो भी थी हमने उसके हिसाब से दे दिया इसको। अब जब वो 2 महीने बाद जब वो एक्चुअल एलसी की पेमेंट होती है, क्योंकि ये डिलेड टर्म्स पे पेमेंट होती है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, डिपेंड करता है पीएसओ ने क्या डील करी है, तो जो एक्चुअल रेट होता है उससे फ़र्क पड़ जाता है। आज अगर 213 है और उस दिन 220 है तो $7 पर बैरल उसको नुकसान हो जाता है पीएसओ को, तो उसको हम ट्रू अप करते हैं। तो पिछली जो एलसियाँ खुली हुई थी वो $207-208 पे खुली थी, जिसकी पेमेंट 238 में भी हुई है, 240 में भी हुई है, कोई 228 में भी हुई है, तो उसको भी ट्रू अप किया। और उसके बाद वो चीज़ें भी मतलब ये कि और जो अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, जो होने वाली है अगले 2-4 दिन में, उसको 215 पे ट्रू अप किया। तो कुछ 228 वाली एलसियाँ भी 215 पे ट्रू अप हुई हैं, दोनों तरफ हुआ। और उसके बाद जो नंबर आया वो, और कल रात को 8 बजे तक नंबर, 9 बजे तक नंबर जो था वो $9 कुछ 50 सेंट हमारा तखमीना। तो जो आखिरी नंबर ओगरा से आया वो $6.72 आया। और वो इसलिए कि कल रात को फिर बेखाद प्लेट्स में कमी आई होगी, और वो जो भी कल रात का एक्सचेंज रेट भी कम हो गया था तो वो प्लेट्स में कमी आई। ये ऑटोमेटिक होता है, ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है। ओगरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। और हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे पाबंद हूँ, खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से खड़ा हूँ। मैंने कहा कि आपने अभी बताया कि ओगरा ने पिछले साल डिटरमिन किया है इस चीज़ को, तो मैं सवाल पूरे ख़त्म कर लूँ फिर आप सवाल पूछ लीजिए। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल पाबंद हूँ, और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था और सही फैसला था, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा, और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। और अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही तो उसका फ़ायदा होगा। मगर आप ये देखें कि जब आपने मुझ पर ट्रस्ट किया,
قوم نے ٹرسٹ کیا, میرے وزیر اعظم نے ٹرسٹ کیا, ہماری قیادت نے ٹرسٹ کیا, کولیشن نے ٹرسٹ کیا. میں نے ان کو کہا تھا کہ ڈالر واپس آئے گا. اس وقت شاید آپ میں سے کم لوگ میری بات مانتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئے. ہم نے آپ کو جس طرح کہا تھا کرائے کہ ہم امپورٹ کو روکیں گے, امپورٹ کو کم کریں گے, امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر کریں گے. اور یہ جو جید صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ پہلی مرتبہ میری بات نہیں سن رہے, یہ ان کو پتہ ہے کہ میں یہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ بول چکا ہوں, اور اللہ نے کی مہربانی سے یہ ہوا, کیونکہ یہ بیسک سمپل اکنامکس ہے. اور آپ جب بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم کو اپنے لوگوں سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے, ہم کو خود مختاری دینی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے, خود انحصاری کرنی چاہیے, تو بھائی وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ لمبے پر ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں, 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے جب آپ اتنے لمبے ڈیفیسٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا سے جا کے آپ پیسے مانگنے پڑتے ہیں. ہم کو بھی مانگنا پڑ رہا ہے, لیکن کم از کم آج ہم نے شروعات کر دی ہے. آج اللہ کی مہربانی سے ہم نے شروعات کر دی ہے کہ ہم امپورٹ کو ادھر تک لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہو. یہ ریئل خودداری ہے, یہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑے بہت پیسے دنیا سے اگر آ جاتے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر لیتے تو وہ بڑی اچھی بات تھی. اگر آپ نے چین سے پاور پلانٹس لگائے تو بڑی اچھی بات ہے. میاں نواز شریف کے دور میں 5 سال میں ہم نے پاور پلانٹس اللہ کی مہربانی سے ڈبل کرے. وہ نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو 12,500 میگا واٹ مشکل سے بنتا تھا جب گئے, اور اس کے بعد 25,000 میگا واٹ بننا لگا. لیکن جب ہم نے 25,000 میگا واٹ اپنا پاور ملک میں ڈبل کر دیا تو کیا ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کی؟ کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کیا؟ اب ہمارے پاس کوئلہ خرید, اگر وہ ہم ایکسپورٹ ڈبل کر لیتے جو دنیا کے ملکوں نے کیا ہے. جب چائنا پاور پلانٹ لگاتا ہے تو وہ ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے, جب ویتنام پاور پلانٹ لگاتا ہے تو ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے. ہم نے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھایا, پاور پلانٹ لگا دیا اور شادی آئل کے اندر ہم نے چراغاں کر دیا. تو پھر ہمارے پاس نہ ڈالر بچے, نہ کوئی ین بچا, نہ کوئی یورو بچا جس سے ہم چیزیں خرید سکتے. ڈالر ہسٹورک ہائی پہ ہے اگینسٹ دنیا کی کرنسیز. ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی بھگتا ہے, لیکن آج ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے, لیکن پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے تیز چل رہا ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی چل رہی ہے, لیکن میں نے آپ سے جیسے گزارش کری کہ جب سے ہم آئے ہم نے ریونیو بھی جمع کیا ہے, ہم نے جو ملک کے پرانے مسائل تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سالو کر رہے ہیں, اور معیشت جو ہے آج وہ بہتر جگہ پہ. آج کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. کچھ دنوں پہلے ایک لسٹ آئی تھی, یہ آپ سب نے کے پاس بھی گھوم رہی تھی, کس نے دوستوں نے مجھ کو یہ لسٹ بھی فارورڈ کی ہے, کہ جس میں کہتے تھے کہ دنیا کا چوتھا لائکلیسٹ ملک ڈیفالٹ کرنا پاکستان ہے. ہماری حکومت آنے سے پہلے پاکستان کا $1 کا بانڈ جو تھا وہ 70 سینٹ میں بک رہا تھا. اس کے بعد وہ اور بھی خراب ہوا. جب آپ کا بانڈ 70 سینٹ میں بک رہا اور 50 سینٹ میں بک رہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی بوروئنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کو آپ کو $1 دینا ہے وہ تو 50 سینٹ کے اندر آپ کے $1 کا بانڈ خرید سکتا ہے. آج ہم نے بانڈ کی قیمت بھی اچھی کری ہے. آج ہمارا جو اس سال کا بانڈ ڈیو ہے وہ اب میرے خیال سے 95-96 پیسے کا بک رہا ہے, 96% پہ بک رہا ہے. یہ جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن 80 کے نیچے تھا, 78 پیسے پہ تھا. پاکستان کا 24 کا بانڈ جو تھا وہ 22% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا, جسٹ 22% فیس ویلیو کے ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا. ایلڈ تو بہت زیادہ تھی. آج وہ ایلڈ جو ہے فیس ویلیو کے اوپر ڈسکاؤنٹ 4% ہے. اب کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا یا ڈیفالٹ ہوگا, کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. جو چوتھی لائکلیسٹ ملک تھا ڈیفالٹ سے, اس کو ہم نے آج بچایا ہے نا اللہ کی مہربانی سے. ہم یہاں پہ لے کے آئے اور پھر ہم واپس غلطیاں شروع کر دیں, پھر ہم IMF سے لڑائی شروع کر دیں, پھر ہم دنیا سے لڑائی شروع کر دیں. آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہندوستان کے اندر 303 روپے پیٹرول ہے. ہندوستان میں ہم سے 60 گنا زیادہ کا وہ ریزرو پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 10 بلین نہیں ہے, ان کے پاس 600 بلین ہے. آج بنگلہ دیش جو کہ ہمارا غریب حصہ تھا اس کے پاس 35 بلین پڑے ہوئے, ہمارے پاس 10 بلین نہیں ہے. ادھر 308 روپے کا پیٹرول بک رہا ہے. اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں, اور اب میں سری لنکا سے کمپیئر اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنا پڑتا, لیکن وہاں پر فری مارکیٹ کے اندر 3,000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول ہے, اور ایسے آفیشیل پرائس پہ 470 ہے. وہاں پہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے انہوں نے 46% بجلی مہنگی کی تھی. دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے. کموڈٹی سپر سائیکل کو چھوڑ دیں, گیس آپ دیکھیں ہسٹورک ہائی پہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریزرو بلڈ تھے, کچھ حکومت کے پاس پیسے تھے تو ہم پاس آن کر دیتے تو کر دیتے. ہماری نمبر 1 کرٹیسزم عمران خان کے اوپر کیا تھی کہ اس نے یہ پولیٹیکل ٹریپ سیٹ کیا اور ہم کو اس طرف لے کے چلے گئے تھے عمران خان کہ جہاں پر یہ ملک دیوالیہ ہوتا. آج ہم کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچایا,
सियासी सेक्रीफाइस दी और देते रहेंगे। पाकिस्तान हमारा अव्वल और अजीम है, वो हमारे लिए, और इंशाअल्लाह ताला बेदरेग मुश्किलों के साथ भी फैसले करेंगे। और मैं तो ज़ाती तौर पे हर फैसले के पीछे खड़ा हुआ हूँ, ये जो जितने भी मुश्किल फैसले हैं, लेकिन एक तरीके कार से इंशाअल्लाह ताला अब हम समझ रहे हैं कि बेहतरी आ रही है पाकिस्तान में, डॉलर नीचे आ गया है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा महंगाई कंट्रोल करना है, जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल का एक बड़ा हाथ है। मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि आज जबकि रुपया नीचे गया है, मुझसे काबीना में भी मेरे एक साथी ने पूछा था कि जब डॉलर नीचे जा रहा है तो पेट्रोल क्यों ऊपर चला गया, तो मैंने कहा पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले जब डॉलर ऊपर गया था और 236 तक पहुंच गया था, उस दिन हमने 3 रुपये पेट्रोल कम किया था, हमसे किसी ने नहीं पूछा। 248 मैक्सिमम पेट्रोल लेके गए, उसके बाद एक मरतबा मैं ख्याल 17-18 रुपये कम किया, फिर 3 रुपये कम किया और आज 6 रुपये बढ़ा है। आज भी मैं ख्याल 233-234 पे पेट्रोल है। अगेन 70 रुपये हिंदुस्तान से कम है और 75 रुपये बांग्लादेश से कम है। मैं यहाँ पे ठहरता हूँ, अगर कोई सवाल हो। आपका ही पहला सवाल था जी भाई। सवाल ये था कि आपने अभी बात की कि ओगरा डिटरमिन करता है प्राइसेस, तो उसमें एक्सचेंज रेट भी उसको देखता है और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस को भी देखता है। लेकिन जब हम 31 जुलाई की बात करें, जब रेट्स डिटरमिन हो रहे थे, तो उस वक्त डॉलर की प्राइस थी 236 था, तकरीबन 103 थे। तो आप मुझे ये बताएं, उस वक्त एक्स रिफाइनरी जो प्राइस थी वो 191 थी, 7 रुपये जो मार्जिन था वो भी आपने लगा दिया। अब मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा वो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो 197 कैसे हो गई और किस फार्मूले के तहत हो गई, और क्योंकि डॉलर भी नीचे आ गया, ब्रेंट भी नीचे आ गया। भाई ये बात जो मैं गुजारिश कर रहा था कि हम जो प्राइस पाकिस्तान में ओगरा डिटरमिन करता है वो ब्रांड से नहीं करता, प्लेट्स से करता है, प्लेट्स की एवरेज पे करता है। ठीक है, प्लेट्स और ब्रांड्स जो हैं वो अमूमन साथ चलती हैं, लेकिन एक साथ नहीं चलती हैं। 5-6 दिन पहले प्लेट्स जो था वो लास्ट फ्राइडे को 95 पे था, थर्सडे को 94 पे था, उसके बाद मंडे को मैं या पता नहीं 105 पे पहुंच गया, फ्राइडे को, थर्सडे को 95 पे था, फिर 105 पे पहुंच गया और फिर कुछ उसके बाद कम हो गया। जो मैंने आखिरी देखी थी एवरेज वो 102 था, फिर शायद मंडे के दिन वापस और गिरा है। तो एक तो हम ब्रांड को देखते हैं, दूसरा ये कि लास्ट डे प्राइस आप डॉलर की प्राइस दे रहे हैं वो एवरेज प्राइस देखते हैं। सो एवरेज प्राइस अगर इस पीरियड के अंदर 238 से शुरू हुई थी और 215 पे ख़त्म हुई है, मेरे ख्याल से एवरेज प्राइस नहीं, कल की प्राइस थी ना 214 आशारिया ऐसे कुछ थी, 213 नहीं 214 थी मेरे ख्याल से, कल की जो प्राइस थी, हाँ कल जो नहीं, कल क्लोजिंग प्राइस 213.98 थी, लेकिन वो एवरेज प्राइस थी। जो बाइंग प्राइस होती है वो देखते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उसकी एवरेज प्राइस जो थी वो 227 आ रही थी, तो उससे वो करते हैं। और फिर जो मैंने आपको कहा कि एक चीज़ ट्रू अप होती है और फिर एक चीज़ होती है प्रीमियम्स, तो प्रीमियम भी $2 बढ़ गए थे और ट्रू अप था। ओगरा का कागज़ मेरे पास कहीं रखा होगा या मेरे पास नहीं होगा तो मैं मंगवा लूँगा बिलाल से कह के, वो हम आपको दिखा देंगे जिसको देखना है। जी भाई, एक एक करके ये ब्रिज बताएगा जी खालिद भाई। सबसे बड़ा इशू जो आपके साथ आ रहा है वो ट्रांसपेरेंसी है। ये वाली सारी शीट आप हमेशा वेबसाइट के ऊपर डालें तो ये वाले जो सवाल इधर हो रहे हैं या लोग करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं बल्कि क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है फाइनेंस का हूँ, ओगरा का आदमी नहीं हूँ, मैं ओगरा के चेयरमैन साहब से गुजारिश ये करूँगा कि वो एक दिन अपने दफ्तर पे आप तमाम लोगों को बुला के ज़रा सा उसको एकदम समझा दें। कागज़ देने से सिर्फ फ़ायदा नहीं, कागज़ भी दे दें आपको, और हर हफ्ते कागज़ भी डाल दिया करें, कागज़ भी वेबसाइट पे कागज़ अगर नहीं होता तो डाल दिया करें, और आप लोगों को समझा भी देंगे किस तरह प्राइस होती है। जी मैं आ रहा हूँ, सबके पास एक एक करके आ रहा हूँ। ये क्या था? अच्छा सजेशन थी। जो भी चीज आपके साथ मसला आ रहा है ना, जो भी पब्लिक के ऊपर प्रेशर आता है उसके ऊपर तो आप बड़े उसूल के ऊपर चल रहे हैं कि जी IMF की कंडीशन हमने वायलेट नहीं करनी, हमने जो वायदा किया उससे पीछे नहीं हटना। लेकिन जहाँ सेफ की बारी आती है वहाँ आप सारी चीज़ों के ऊपर पीछे हटते जाते हैं। बैंकों को रिलीफ देने के लिए तैयार है, आप जनाब टेक्सटाइल वालों को रिलीफ देने के लिए तैयार है, जो आप बजट में किया हुआ उससे रिवर्स करते हैं, और इसी तरह की कितनी चीज़ों के नाम ट्रेडर्स के ऊपर आपने खुद बजट दिया और फिर उससे पीछे हट गए। ये बड़ा माकूल सवाल है, बहुत शुक्रिया क्यानी साहब। देखिए ट्रेडर्स के अंदर मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं फिर कहता हूँ
कि हमने 42 अरब रुपए का ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाया था, फिक्स टैक्स का 3,000, 6,000, 3,000, 5,000 और 10,000। मैं समझता था ये बड़ा माकूल टैक्स है और सही टैक्स है, लेकिन इसमें एक मेरी फंडामेंटल गलती हो गई थी। वो ये थी कि कोई 50 यूनिट वाले जिनका बिजली का बिल 2,000 रुपये तक भी नहीं होता है, उनके ऊपर भी 3,000 टैक्स लग गया था। मैंने बहुत सारे दुकानदारों से मशवरा किया था, लेकिन मैं शायद एकदम पान वालों तक नहीं पहुँच सका, तो उधर से हमको एक बड़ा प्रेशर आया कि ये आपने क्या किया। दूसरा ये हुआ था कि फ़िक्स टैक्स 3,000 रुपये रखना था, लेकिन वो FBR और FBR से होते हुए जब पेट्रोलियम वाले आए, उन्होंने उसको 6,000 कर दिया कि जो ATL में नहीं है वो 6,000 है, जबकि हमारी बात भी 3,000 की हुई थी। और उन्होंने कहा कि 15 मिनट में ATL पर रजिस्टर हो जाता है, लेकिन दुकानदार जो थे वो ATL पर रजिस्टर होने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बहुत सारी बहस हुई। अब जब कोई ATL करते देर हो जाती तो हमने ये कहा कि चलो हम पिछले सिस्टम पर चले जाते हैं। 42 अरब रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, यानी कि 42 अरब रुपए का वो टैक्स था जो हम लेना चाह रहे थे। पिछले साल 6 अरब रुपए लिए थे, अब हम 42 नहीं ले सकेंगे, लेकिन 27 अरब रुपए लेंगे। और इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग देख लेंगे कि 27 अरब रुपए का ये टैक्स है और ये हम जमा करेंगे। अच्छा, बैंक्स के अंदर जो था वो उसमें एक चेंज हमने किया था, हमने ADR डाला था वो 20 पिछले